اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو علماء کے حالات زندگی میں مرحوم آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت فومنی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی، واقعات اور حکایات کے بارے میں اس نقطے پر اور اس مرحلے تک آ کر پہنچی کہ انسان کی نیت کو کیسا ہونا چاہیے۔ مرحوم آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ انسان کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ اس کا علم اور عمل دونوں ہمیشہ ایک ساتھ رہیں۔ جیسے انسان ایک گاڑی چلاتا ہے اور گاڑی کے دو پہیے ساتھ حرکت کرتے ہیں، ایک پہیہ اگر رک جائے اور دوسرا پہیہ اگر گھومتا رہے تو وہ گاڑی منظم انداز میں حرکت نہیں کر سکتی ہے۔ عین اسی طرح سے اگر انسان کا علم اور عمل دونوں ایک ساتھ آگے قدم نہ بڑھائیں تو انسان کی زندگی منظم نہیں ہوگی، انسان کی زندگی کا بیلنس خود بخود خراب ہو جائے گا اور انسان خداوند متعال تک نہیں پہنچ پائے گا، مدارج عالیہ ہرگز نہیں طے کر پائے گا۔ لہٰذا علم اور عمل دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہونے چاہیے۔ نہ علم کو عمل سے ایک قدم آگے بڑھانا چاہیے اور نہ ایک قدم پیچھے رہنا چاہیے، اور نہ ہی عمل کو علم سے ایک قدم آگے بڑھانا ہے اور نہ ہی ایک قدم پیچھے رہنا ہے۔ یعنی علم اور عمل دونوں آپس میں ایک دوسرے کے بالکل ساتھ حرکت کریں۔ اگر آگے پیچھے ہوں گے تو مشکلات ہوں گی۔ لہٰذا آیت اللہ بہجت فرماتے تھے کہ ہماری بدبختی کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ یا ہمارا عمل آگے چلا جاتا ہے، علم پیچھے رہ جاتا ہے، یا ہمارا علم آگے چلا جاتا ہے اور عمل پیچھے رہ جاتا ہے۔ لہٰذا ہم بدبختی میں، ہم فلاکت میں، مصیبتوں میں اور مشکلات میں گھرے رہتے ہیں اور مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ ہماری بنیادی مشکل ہے اور ہم نے اس مشکل کو حل کرنا ہے۔ اکثر علم کے آگے پیچھے ہونے سے، عمل کے آگے پیچھے ہونے سے ہمارے ساتھ جو مشکلات پیدا ہوتی ہیں، ہمیں ان مشکلات کو برطرف کرنا ہے اور واحد راستہ یہی ہے کہ ہم ان دنوں کو ساتھ لے کر چلیں۔ یہ ساتھ چلیں گے تو ہماری سیر و سلوک، ہماری اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی عملی سیرت پر عمل کرنے کی جو خواہش ہے، اس خواہش پر ہم عمل کریں گے اور ہم مدارج عالیہ طے کریں گے، وگرنہ مدارج عالیہ طے نہیں کر سکتے۔ لہٰذا انسان جو جانتا ہے اسے چاہیے کہ اس پر عمل کرے، اور جو نہیں جانتا انسان کو چاہیے کہ اس بارے میں توقف کرے، اس بارے میں انسان کو احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر انسان توقف کرے گا اور احتیاط کرے گا، یعنی کسی قسم کا عمل نہیں انجام دے گا، تو جان لو یقیناً تمہیں کبھی پچھتاوا نصیب نہیں ہوگا، تم کبھی نہیں کہو گے کہ کاش میں ایسا نہ کرتا۔ لہٰذا مرحوم آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سیر و سلوک کی بنیاد ترک معصیت ہے، اور ترک معصیت کے لیے انسان کو مراقبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ مراقبہ کسے کہتے ہیں؟ مراقبہ کہتے ہیں انسان خیال رکھے اپنے اعضاء و جوارح کا، مراقب رہے اپنے اعضاء و جوارح کا کہ اس سے کوئی غلطی سرزد نہ ہو، کوئی گناہ سرزد نہ ہو، خداوند متعال کی حضور کوئی معصیت سرزد نہ ہو، حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں اس سے کوئی گستاخی سرزد نہ ہو، ذریہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں اس سے کوئی حق تلفی نہ ہو، ان کا احترام کرے۔ لہٰذا انسان کو اس معصیت سے بچنے کے لیے 24 گھنٹے مراقبت کی ضرورت ہے۔ البتہ اگر آپ دیکھیں مرحوم آیت اللہ جواد ملکیہ تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سیر و سلوک میں مراقبت کے لیے اس طرح سے بھی بیان کیا ہے کہ انسان اپنے 24 گھنٹے میں، یعنی رات کے آخر میں باقاعدہ بیٹھ جائے اور حساب و کتاب کرے۔ جیسے ہوتا ہے معمولاً آج کل لوگوں کو ڈائری لکھنے کی عادت بھی ہوتی ہے، بعض لوگوں کو، یا آج کل بعض ایسی تقویمیں اور ایسے کیلنڈرز بھی یا ایسے سافٹ ویئرز بھی آ چکے ہیں موبائلوں کے اندر کہ جس میں انسان مراقبہ کر سکتا ہے۔ یعنی اس سافٹ ویئر میں لکھا ہوا ہے رات کے آخر میں انسان نے بیٹھنا ہے سونے سے پہلے،
اور باقاعدہ لکھنا ہے کہ آج میں نے کون سا نیک عمل انجام دیا اور کون سا برا عمل انجام دیا۔ ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ 24 گھنٹے کا اپنے ذہن میں بطور فلم، جیسے انسان فلم دیکھ رہا ہوتا ہے نا، ایسے انسان سونے سے پہلے اپنے ذہن میں پورے 24 گھنٹے کی فلم کو تکرار کرے، ایک ایک سیکنڈ کو بار بار رپیٹ کر کے دیکھے کہ میں نے اس سیکنڈ میں کیا کیا تھا، اس لمحے میں نے کیا کیا تھا۔ باقاعدہ اس سافٹ ویئر میں یا اس کاپی میں انسان لکھنا شروع کر دے۔ اگر انسان لکھے تو لکھنے کے بعد جمع تفریق کرے، جیسے کیلکولیٹر انسان کیلکولیٹ کرتا ہے سارا اپنے 24 گھنٹے کے اعمال کو۔ آج میں نے کتنے واجبات انجام دیے، کتنے مستحبات انجام دیے، کتنے مکروہات انجام دیے اور کتنے مباحات کو میں نے انجام دیا ہے۔ یہ 5 افعال سے تو انسان کی زندگی خالی نہیں ہے۔ ان 5 کے 5 خانے انسان بنائے اور پھر آخر میں جمع کرے، دیکھیں 100 میں سے کتنے واجبات ہیں، کتنے مستحبات ہیں، کتنے مکروہات ہیں، کتنے مباحات ہیں اور کتنے محرمات ہیں۔ جب انسان اپنے ہر روز کا شیڈول ایسے مرتب کرے تو پھر دیکھے کہ حرام کا جو خانہ ہے اس میں کمی آ رہی ہے یا زیادتی آ رہی ہے، مکروہات کے خانے میں کمی آ رہی ہے یا زیادتی آ رہی ہے۔ اگر زیادتی آ رہی ہے تو انسان فلاکت، بدبختی اور پستی کی طرف جا رہا ہے، اور اگر انسان کے واجبات اور مستحبات میں اضافہ ہو رہا ہے تو یعنی انسان کمالات کے مطابق جو ہے نا وہ طے کر رہا ہے۔ ہم نے آپ کی خدمت میں اپنی گزشتہ گفتگو میں بیان کیا مرحوم شیخ حسن علی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ وہ اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے یہ بیان کرتے ہیں کہ بیٹا، میری زندگی میں ایک مرتبہ نماز فجر قضا ہوئی اور اگلے دن میرا بیٹا فوت ہو گیا، اور مجھے بتایا گیا کہ یہ بیٹا جو فوت ہوا ہے نا، یہ تمہارے اوپر خداوند متعال کی طرف سے ایک جو ہے وہ تمہیں گویا کہ متوجہ کیا گیا ہے، ایک توجہ دلائی گئی ہے کہ تم نے خداوند متعال کی ایک واجب کو ترک کیا ہے اور اس کے نتیجے میں تمہارے ساتھ یہ ایسا عمل ہوا ہے۔ لہٰذا اس دن کے بعد اگر مجھ سے نماز تہجد بھی قضا ہوتی تھی تو میں خداوند متعال کی طرف سے اپنے لیے کسی جو تنبیہی پوائنٹ ہے اس کا انتظار کرتا تھا کہ خداوند متعال بھی مجھے متنبہ کرے گا، کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا کرے گا تاکہ مجھے متنبہ کیا جائے کہ میں نے خداوند متعال کے حضور گستاخی کی ہے اور نماز شب کو ترک کیا ہے۔ تو ہماری زندگی میں بہت ساری مشکلات ہیں، بہت ساری پریشانیاں ہیں اور بہت سے مسائل ہیں جن میں ہم اپنی زندگی میں ہر روز گرفتار ہیں۔ یہ بیماریاں ہیں، یہ وبائیں ہیں، یہ مسائل ہیں۔ ان کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ان کی بنیادی وجہ یہی ہماری اپنی زندگی کے افعال ہیں۔ ہم اگر مراقبہ کریں ایک دن، حد اقل ہم سب ایک دن یہ کر کے دیکھیں، ایک دن اگر ہم کریں تو پھر جب ان کا ٹوٹل ہمارے سامنے آئے تو ہم دیکھیں 100 میں سے بالفرض 50 مستحب ہیں، 10 واجب ہیں، 20 مکروہات ہیں اور محرمات اگر 80 ہیں تو پھر ہماری زندگی میں مشکلات کی بنیادی وجہ یہ 80 سے ہے۔ بنیادی وجہ یہی 10 جو مکروہات ہم نے انجام دی ہیں، لیکن یقینی بات ہے یہ بیلنس بہت اوپر نیچے ہوگا آپ اس کو اگر اپنی زندگی میں ہر روز چیک کریں تو، اور بنیادی وجہ زندگی میں مشکلات کی یہی ہے۔ لہٰذا مرحوم آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سیر و سلوک کی بنیاد ترک معصیت ہے، اور ترک معصیت کے لیے انسان کو مراقبہ کرنے کی ضرورت ہے، اور مراقبہ کرنے کا طریقہ یہی مرحوم شیخ آیت اللہ جواد ملکی تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرح سے بیان کیا کہ انسان رات کو بیٹھ جائے اور بیٹھ کر اپنا حساب کرے، جمع تفریق کرے۔ جب جمع تفریق کرے گا تو اس کے سامنے سارے حساب جو ہے نا وہ بالکل سامنے آ جائے گا۔ قیامت کے دن بھی تو ہمیں فلم دکھائی جائے گی نا اپنی، ہمیں ہماری ساری زندگی کی کتاب دکھائی جائے گی، دیکھو یہ تم نے کیا۔ تو ہم قیامت کے دن کیوں دیکھیں؟ ہم آج ہی کیوں نہ دیکھ لیں؟ ہر روز رات کو اپنی تمام زندگی کی فلم جو ہے نا وہ نکال کر ہم دیکھیں کہ ہم نے تمام روز آج کیا کیا ہے، اور تمام اس دن کے افعال کو باقاعدہ مکتوب کریں اور جمع تفریق کریں اور کہیں کہ کل میں اس سے بہتر رزلٹ لے کر آؤں گا۔ اور جب تک انسان کا رزلٹ بہتر نہ آئے انسان بار بار کوشش کرے، بار بار کوشش کرے، بار بار کوشش کرے۔ یہ جو لوگ ہم سے سیر و سلوک کے بارے میں پوچھتے ہیں، آیت اللہ بہجت کی سیر و سلوک یہی ہے، مرحوم شیخ حسن علی اصفہانی کی سیر و سلوک یہی ہے، مرحوم آیت اللہ جواد ملکی تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کی سیر و سلوک یہی ہے۔ کسی عارف نے نہیں کہا کہ آپ کو گناہ کرنے کی اجازت ہے، کسی عارف نے نہیں کہا کہ آپ کو واجب ترک کرنے کی اجازت ہے،
مستحب کو ترک کرنے کی اجازت ہے، مکروہ انجام دینے کی اجازت ہے، ہرگز نہیں۔ واجبات کو عمل کرو، مستحبات پر عمل کرو، مکروہات کو ترک کرو، محرمات کو ترک کرو۔ جب تک یہ حرام آپ کی زندگی سے مائنس نہیں ہوگا اور واجب آپ کی زندگی میں جو ہے وہ پلس کی صورت میں نہیں آئے گا تو جان لیں آپ مشکلات میں ہیں اور آپ کے لیے مصیبتیں اور بلائیں آئیں گی۔ لہٰذا مرحوم آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی میں اس بات کو بار بار تکرار کیا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ لوگ بار بار مجھ سے پوچھتے ہیں۔ بالاخره ایک شخصیت ہے، دن میں ہزاروں لوگ اس کے پاس آئیں گے اور ہر ایک کا یہی سوال ہے کہ میں آغا بہجت بننا چاہتا ہوں، میں آغا بہجت بننا چاہتا ہوں، میں کیا کروں کہ میں آپ کے مقام پر پہنچ جاؤں، میں کیا کروں کہ میرا بھی آپ ہی کی طرح نمازوں میں راز و نیاز کرنے میں، خداوند متعال سے گفتگو کرنے میں دل لگے۔ ہر آدمی کا یہی سوال ہے۔ تو آیت اللہ بہجت فرماتے تھے کہ لوگ بار بار پوچھتے ہیں اور ہم بھی بار بار اس مطلب کو بیان کرتے ہیں، ایک دفعہ بیان نہیں کیا، بار بار بیان کرتے ہیں، پھر ایک دفعہ بیان کر دیتے ہیں۔ آپ اس کو نوٹ کر لیں، اس کو سنہرے حروف سے اپنے پاس لکھ کر رکھ لیں کہ جو شخص بھی یاد خدا میں رہنا چاہتا ہے، جو بھی چاہتا ہے کہ وہ خداوند متعال کا ہم نشین، خداوند متعال کا ساتھی رہے، اسے چاہیے کہ وہ خداوند متعال کا ہم نشین بنے، اور خداوند متعال کا ہم نشین بننے کے لیے اسے مراقبے کی ضرورت ہے، اسے ترک معصیت کی ضرورت ہے، انجام واجب کی ضرورت ہے۔ انجام واجب کرے، ترک معصیت کرے، اور ترک معصیت اور انجام واجب پر مراقبہ کرے۔ اگر وہ خداوند متعال کا ہم نشین ہو جائے، خداوند متعال کا ساتھی بن جائے، خداوند متعال کا رفیق شفیق بن جائے اور خداوند متعال سے دوستی کر لے، تو اسے کسی واعظ کی ضرورت نہیں ہے، اسے کسی عالم کی ضرورت نہیں ہے جو اس کو آ کر وعظ و نصیحت کرے۔ یہ خدا کا ہم نشین ہے، خداوند متعال خود اس کے لیے واعظ مقرر فرمائے گا۔ اب چاہے واعظ اس ظاہری دنیا کا عالم دین ہو، کا خداوند متعال فرشتوں کی ڈیوٹی لگائے گا کہ جاؤ، جا کر اس بندے کو بتاؤ کہ یہ راہ راست ہے، یہ راہ ہدایت ہے، یہ جادہ طریق ہے، اس جادہ ہدایت پر اگر تم چلو گے تو تم خداوند متعال تک پہنچ جاؤ گے۔ اور یاد رکھو کہ حبل اللہ کو اگر ترک کرو گے، اللہ کی رسی کو ترک کرو گے تو کبھی اللہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ تک پہنچنے کا واحد راستہ اللہ کی رسی ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو، یعنی اختلاف نہ کرو۔ اللہ کی رسی کو تھامنے سے تفرقہ اختیار نہ کرو۔ واحد راستہ اللہ تک پہنچنے کا اللہ کی رسی ہے، جسے قرآن مجید میں حبل اللہ سے بیان کیا گیا ہے، اور وہ حبل اللہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف التحیت و ثنا کی ذات ہے۔ اگر آپ نے حبل اللہ سے دوری کی تو جان لیں، اگر آپ امیر المؤمنین کو ترک کرنے کے بعد خداوند متعال تک پہنچ گئے تو آئیں آ کر ہم پہ لعن و نفرین کریں۔ ہو ہی نہیں سکتا کوئی خداوند متعال تک پہنچے اور امیر المومنین کو اپنی زندگی سے مائنس کر دے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، محالات میں سے ہے، چونکہ خداوند متعال نے قاعدہ کلی بیان کر دیا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ قرآن مجید میں حبل اللہ علی ابن ابی طالب کی ذات ہے، لہٰذا وحدت امت علی ابن ابی طالب کے اوپر ہونی چاہیے، اور خداوند متعال تک اگر پہنچنا ہے تو راستہ یہی ہے، علی ابن ابی طالب، یہی جادہ صراط مستقیم ہے اگر آپ چاہتے ہیں خدا تک پہنچنا۔ لہٰذا جو خدا کا ہم نشین ہوتا ہے، خدا خود اسے اپنے حبل اللہ کی طرف رہنمائی کر دیتا ہے۔ لہٰذا آپ دیکھ لیں جتنے بھی علماء اور عرفائے اہل تسنن ہیں وہ بھی حبل اللہ کا سہارا لیتے ہیں۔ کوئی آپ کو ایسا اہل سنت عارف صوفی واعظ نہیں ملے گا کہ جو سیر و سلوک کی وادی میں قدم رکھنا چاہتا ہو اور علی ابن ابی طالب کے علاوہ کسی اور حبل اللہ کا انتخاب کرے۔ اس کا جو بھی مرشد ہے اس مرشد کا مرشد علی ابن ابی طالب ہوگا، وگرنہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ خداوند متعال تک پہنچ جائے۔ تو مرحوم آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ کی سیر و سلوک کا واحد راستہ یہی ترک معصیت کا نسخہ ہے، اور ترک معصیت کے لیے مرحوم آیت اللہ فرماتے ہیں کہ مراقبے کی ضرورت ہے، اور مراقبہ کرے اور انسان ترک معصیت کرے اور خود کو خداوند متعال کا ہم نشین قرار دے۔ اگر انسان میں صلاحیت ہو تو آج آیت اللہ بہجت جو
انتقال کر چکے ہیں، آج بھی آپ کے پاس آ کر آپ کو واعظ و نصیحت کر سکتے ہیں۔ مرحوم آیت اللہ شیخ حسن علی اصفہانی ابھی بھی آپ کو آ کے واعظ و نصیحت کر سکتے ہیں، اگر خداوند متعال کی خواست اور منشا اس میں ہے کہ آپ کو آغا بہجت کے ذریعے سے یا آغا حسن علی اصفہانی کے ذریعے سے واعظ و نصیحت کروانی ہے، تو خداوند متعال انہیں آپ کے پاس بھیجے گا کہ جاؤ جا کر اس کی ہدایت کرو۔ امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے درمیان اور ہمارے درمیان یہ جو فاصلہ ہے، یہ فاصلہ خود بخود برطرف ہو جائے گا۔ ہم حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی اس غیبت کبریٰ میں بھی اسی ترک معصیت، اسی واجبات کی ادائیگی، اسی مراقبے کے ذریعے سے اس غیبت کا پردہ بھی ہٹا سکتے ہیں اور جمال حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ لہٰذا عزیزان، آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ، شیخ حسن علی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ اور ایسے بزرگان کے حالات زندگی کو پڑھیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو بزرگان کے حالات زندگی، واقعات، حکایات پر جاری ہے۔ اگر آپ دلچسپی رکھتے ہوں تو ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ